بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا آیت نمبر 17 سورہ نبأ کی ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفق في الصور فتأتون افواجا۔ اس آیت میں آیت نمبر 17 میں کہ ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن معین ہے، مقرر ہے۔ یہ ترجمہ مفہومی و لفظی جو کہ تراجم میں موجود ہے۔ میقات مقرر اور معین وقت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک وقت عام ہے لیکن ایک وقت خاص مقرر اور معین وقت کے لیے میقات استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوت اسی وقت سے ہے، میقات بھی وقت سے ہے، اور وقت معین کے لیے میقات استعمال ہوا قرآن کریم میں۔ معین اوقات کے ساتھ نماز کو فرض کیا گیا ہے، معین اوقات کے ساتھ، کسی بھی وقت میں نہیں، معین اوقات، کتاب موقوت، معین وقت میں کتاب قرآن کو فرض کیا گیا، نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ اسی طرح میقات جو احرام کے لیے حجاج کرام جہاں سے احرام باندھتے ہیں، میقات کو میقات ہی اسی لیے، مواقیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہاں پر بھی ایک وقت معین اور مقرر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے مواقیت اور میقات استعمال ہوتا ہے۔ یوم الفصل فیصلے کا دن۔ یوم الفصل کی جو تعبیر ہے، فیصلے کا دن، جدائی کا دن، حکم کرنے کا دن، قضاوت کا دن، معین ہے۔ ممکن ہے اس تعبیر میں فصل جو فیصلے کا دن کہا جاتا ہے، جہاں پر کس چیز کا فیصلہ ہوگا، متعدد مفاہیم اس تعبیر میں موجود ہیں، یعنی بہت سارے معانی آپ مراد لے سکتے ہیں، احتمالات پائے جاتے ہیں۔ مثلا فصل الحق عن الباطل، دنیا میں حق اور باطل کو ملایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان باطل پر ہو لیکن اظہار حق کر رہا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باطل کو حق کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ ملانا، یہ دنیوی زندگی میں، معاشرے میں کئی چیزیں، مصادیق آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ مگر یوم الفصل آخرت کے دن میں جدائی کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ وہاں پر پھر جو ہے فصل الحق عن الباطل، فصل المؤمنین الصالحین عن المجرمین، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں جدا ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، تو وہ یوم الفصل ہوگا، کوئی مجرم نہیں چھپ سکے گا یوم قیامت میں۔ ہاں، یہاں پر مجرمین صالحین کے درمیان اپنا آپ کو صالح شمار کر کے مخلوط زندگی گزار سکتے ہیں دنیا میں، چونکہ یہاں پر یوم الفصل نہیں ہے، یہاں معاشرہ ہے۔ یہاں معاشرے میں منافق بھی، کاذب بھی، جھوٹ بولنے والا، منافقت کرنے والا، تمام مجرمین اسی عام معاشرے میں ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب وہاں ندا بلند ہوگی یوم قیامت، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، پھر کوئی مجرم صالحین کے درمیان چھپ کر نہیں رہ سکے گا، سامنے آئے گا ہر مجرم۔ اور فصل الوالدین عن اولادہم، یوم الفصل کی تعبیر سے ممکن ہے یہ معنی بھی سمجھ میں آ جائے کہ اولاد والدین سے جدا ہوگی، اور والدین اولاد سے، بھائی بھائی سے ہیں، اور انسان اپنی زوجہ سے۔ تو یہ یوم الفصل ہے۔ یوم الفصل میں پھر کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا۔ مگر یہ پڑھنا اور سمجھنا اور سننا اس حد تک مؤثر نہیں ہے جب تک انسان خود سے نہ سوچے، تأمل کرے کہ یہاں پر دنیا میں
چھوٹی سی بھی مصیبت یا مشکل سامنے آتی ہے تو کبھی بھائی ذہن میں آتا ہے، کبھی والدین ذہن میں آتے ہیں، کبھی اولاد، کبھی دوست احباب، یعنی چونکہ معاشرے میں ساتھ زندگی کر رہا ہے اور اس امید میں ہے کہ جو ہے اولاد کام آئے گی، بیٹا کام آئے گا، رشتہ دار ہیں، عشیرہ ہے، قبیلہ ہے، میرا ملک ہے، میرا فلان، بہت سارے اسباب ذہن میں آتے ہیں. لیکن انسان ذرا سوچے، تأمل کریں کہ اس خطرناک ماحول میں اگر تنہائی کا احساس کہ کہیں سے کوئی مدد آنے والی نہیں ہے، تمام اسباب منقطع ہوں گے. عزیز ترین انسان کے لیے دنیا میں اولاد ہے، کہ اولاد بھی بھاگ جائے تو وہ کیفیت کیا ہوگی انسان کی. اسی لیے تأمل اور تفکر کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے کہ جو ہے اس یوم فصل، یوم حشر اور یوم حساب کے بارے میں انسان سوچے. یہ پہلا مرحلہ. اس کے بعد اس یوم الفصل اور یوم الحساب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 18 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اس یوم الفصل میں جب سور پھونکا جائے گا تو فتأتون افواجا، تم لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج آؤ گے. اس آیت کے ترجمے میں ایک ادبی بحث ہے علی کل حال. ایک ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے اردو میں کہ جو میں نے کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فوج در فوج آؤ گے. ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ قبلہ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یوم ینفخ فی الصور، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر تم گروہ در گروہ آؤ گے. دونوں ترجموں میں تھوڑا سا فرق ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے یا فوج در فوج آؤ گے. سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم گروہ در گروہ آ جاؤ. اب دونوں ترجموں میں مطلب واضح ہے، لیکن یہ ترجمہ کہ سور میں جب پھونک ماری جائے گی، ینفخ فی الصور، یہ ترجمہ لفظی ہے، لیکن سور پھونکا جائے گا. ادبی اعتبار سے ممکن ہے مناقشہ کیا جائے اس ترجمہ ثانی میں. ترجمہ اولیٰ علامہ ذیشان کا ہے، اور آپ ملاحظہ کریں کہ جو ہے علامہ نقن کا ترجمہ اگر کہیں سے ملے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ سے، تو میری درخواست ہے کہ آپ لوگ مجھے دے دیں وہ قرآن کا ترجمہ جو علامہ نقن کا ہے، اس پر ہم بھروسہ کریں گے. لیکن ادبی اعتبار سے یہ فی الصور خود کیا واقع ہو رہا ہے ینفخ کے لیے، خود ہی نئی فائل ہے. سور پھونکنا اور سور میں پھونک مارنا، کہ جب یہ خود ہی نائب فائل واقع ہو، ینفخ فی الصور، تو خود ہی نائب فائل واقع ہو، تو ممکن ہے وہ والا ترجمہ زیادہ اقرب ہوتا ہے جس میں سور پھونکا جائے گا. نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، یہ خود ہی جار مجرور نائب فائل واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نحو میں کوئی اشکال نہیں. نائب فائل واقع ہو تو وہ والا ترجمہ زیادہ اقرب نظر آتا ہے بنسبت اس ترجمہ لفظی کے. تو جمع کا طریقہ آسان ہے، وہ مفہومی ترجمہ ہے، یہ ترجمہ لفظی ہے. جس نے یہ ترجمہ کیا کہ جو ہے سور میں پھونک جب ماری جائے گی، یہ ترجمہ لفظی کا خیال رکھا ہے، وہ مفہومی ترجمہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا. تو ظاہراً اس لحاظ سے فرق ہے، وہ اللہ اصل مطلب میں فرق نہیں ہے. خوب، تو یہ سور کا جو تذکرہ ہے، سور پھونکنا کو قرآن کریم میں نفختان، دو نفخہ اولا، نفخۃ الصور، سور پھونکنا، اور نفخہ ثانیہ. ایک نفخہ، ایک سور پھونکنے سے پورا عالم منہدم ہو جائے گا، ہر ذی روح کو موت آئے گی. وقع میتاً علی الارض، ہر ذی روح شیء مر جائے گی، موت واقع ہوگی. یہ ہے نفخہ اولا. قرآن کی اور آیات میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس آیت میں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس سور کی بات ہو رہی ہے، اس نفخہ فی الصور کی بات ہو رہی ہے جس کے پھونکنے کے بعد ہر میت میں جان آئے گی، ہر مردہ زندہ ہوگا، اور فوج در فوج میدان حشر میں حاضر ہوں گے. لہٰذا نفخہ اولا میں ساری دنیا ہر ذی روح شے سمیت منہدم ہو جائے گی. نفخہ ثانیہ میں
فوج در فوج قبروں سے، جس حالت میں جہاں انسان مرا ہے، جہاں زیرو شی کو موت آئی ہے، دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں یوم حشر میں حاضر ہو جائے گی ہر زیرو شی۔ لہٰذا اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے۔ مگر یہاں جو تیسرا نقطہ ہے جس پر بات تمام ہوگی وہ یہ ہے کہ اس آیت میں فوج در فوج کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج در فوج آنے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہاں فرادا آنے کا تذکرہ ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 95 میں حالت فرادا میں، حالت تنہائی میں، ہر ایک آتی ہی اللہ کے سامنے ہر ایک کو حاضر ہونا ہوگا فردا، حالت فرادا میں۔ اور یہاں یہ آیت بتا رہی کہ جو ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، گروہ در گروہ۔ تو جمع کا طریقہ کیا ہے دونوں میں؟ تو اہل تفسیر نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے سامنے، یعنی یوم قیامت میں ایک موقف نہیں ہوگا، کئی حالات، کئی مواقف ہوں گے۔ اگر آپ منحصر کریں کہ ایک ہی موقف میں لوگوں نے آنا ہے تو پھر یہ ظاہراً تعارض ہے دونوں آیتوں میں کہ بھئی وہ آیت بتا رہی کہ گروہ در گروہ لوگ حاضر ہوں گے قیامت میں، اور یہ آیت بتا رہی کہ حالت فرادا میں لوگ حاضر ہوں گے۔ یہ بات ظاہر تناقض اور تعارض کب ہوگا؟ جب ہم کہیں کہ قیامت کے دن ایک ہی موقف ہوگا، لوگوں کے حاضر ہونے کی ایک ہی کیفیت ہوگی۔ وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یوم قیامت میں احوال متعدد حالتیں ہوں گی، وہ متعدد مواقف ہوں گے لوگوں کے۔ جب شروع مرحلے میں، مثلا یہ مرحلہ اولا میں جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ جب آئیں گے میدان حشر کی طرف تو وہاں پر گروہ در گروہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس امام کی اقتداء قیامت دنیا میں وہ کرتے تھے، چاہے وہ امام ضلال ہو یا امام ہدایت ہو، اس امام کی اقتداء میں محشور ہوں گے گروہ در گروہ۔ لیکن جب موقف حساب و کتاب اللہ کے سامنے حاضری دینے کا موقف ہوگا، وہاں پر انسان اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا، لا ينفع مال ولا بنون، نہ وہاں اولاد، نہ وہاں دوست، نہ وہاں والدین، کوئی انسان اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ جو فرادا کی حالت ہوگی وہ هو الموقف امام اللہ سبحانہ و تعالی، جب محکمہ الہی میں، عدالت الہی میں کھڑا ہوگا تو وہاں پر اپنے ساتھ ٹیم اور اپنی پارٹی کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا۔ وہ عدالت خدا میں، حالت فرادا میں صرف عمل ہوگا اس کے ساتھ۔ لیکن جب شروع میں حشر لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت گروہ در گروہ میدان حشر کی طرف آئیں گے۔ لیکن سورہ مریم کی آیت کی روشنی میں جو کہ یوم یاتیہ وکلہم آتیہ یوم القیامہ فردا، اس کا مضمون یہ ہے کہ عدالت خدا میں حاضری کے وقت کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آخرت میں بھی میں اپنی پارٹی کے ساتھ خدا کے سامنے دفاع کے لیے حاضر ہوں گا۔ وہاں ہر انسان اپنے عمل کے ساتھ، وہ عمل کا دن ہوگا۔ وہاں پھر حسب و نسب کی نہ بات آئے گی کہ میرا خاندان، میرا منصب اور میری شہرت، میری دولت، میری اولاد ہیں، وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے آخری نقطہ یہ ہے کہ عیب نہیں ہے انسان دنیا میں فقیری کی زندگی گزارے، سب سے بڑا عیب آخرت کا فقیر۔ لا تکن فقیر الآخرہ کن فقیر الدنیا۔ لوگ دنیا میں پس نگاہ سے دیکھتے ہیں فقیروں کی طرف، لیکن دنیا کا امیر ترین انسان جس کے پاس بنگلے بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، دو بیویاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی، سب کچھ ہے، منصب بھی ہے، وزارت بھی ہے، لیکن آخرت میں ذلیل اور فقیر شمار ہوگا اگر اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے۔ اور یہ فقیر انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں فقر کی زندگی گزاری ہے، لیکن واجبات کو انجام دے رہا ہے، خمس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، واجبات کا خیال رکھ رہا ہے، ھذا غنی الآخرہ، آخرت کا غنی اور آخرت کا بادشاہ یہ ہوگا۔ لہذا آج دنیا میں جو دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں لیکن بڑے پیسے والے ہیں، غریبوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کل روز قیامت یہ دنیا کا فقیر ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔
وصلی اللہ علیہ